سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے باہمی احترام کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کسی سے اختلاف نہ کریں؟ اپنوں کا جو ہے جہاں شریعت نے اجازت دی وہاں تو مسلمان کا احترام کرنا ہے، احترام مسلم، اور اگر کوئی اس سے دینی اختلاف کی وجہ نہیں ہے تو اپنا ذاتی معاملات ہیں تو اس میں تھوڑا دل بڑا رکھے آدمی اور اس سے بگاڑے نہیں، اپنے دل میں کینہ بغض نہ پیدا ہونے دے۔ آپ مجھے اور دیگر مسلمانوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی روزانہ کی عبادات میں کیسے استقامت پا سکتے ہیں اور روحانیت ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ استقامت کے لیے کہ نیک اعمال کا رسالہ جو ہے 72 اس میں کوسچنز ہیں، نیک اعمال کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو روحانیت بھی ملے گی، استقامت کا بھی سامان ہوگا۔ یہاں آ کر دیکھ کر پہلے بھی آتا ہوں، کافی عرصے سے ماحول میں ہوں، لیکن جس طرح کے کام ہو رہے ہیں یقین مانے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ کی انداز، وہ انگلش میں کہتے ہیں آئی ایم لاسٹ فار ورڈز۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے کہ آپ نے کیا کر دیا دنیا بھر میں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر کر دے۔ میں نے تو کام ابھی شروع ہی نہیں کیا، کیونکہ کام وہی ہے جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے، وہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شراز اتاری، آشٹن انڈرلائن UK۔ حضور سوال آپ کی پیاری، آپ کی اچھی، آپ کی سچی بارگاہ میں یہ ہے کہ کچھ لوگ وعدہ کی پابندی نہیں کر پاتے، جب ان کو توجہ دلائی جائے تو کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا کیا جائے، یعنی ان کے نزدیک یہ نارمل بات ہے کہ وعدہ پورا کرو یا نہ کرو، معاذ اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ دین اسلام میں وہ وعدہ خلافی کو تو منافق کی نشانی بتایا گیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور سوال کی جواب سے پہلے میرے اپنے جذبات بھی کہ ایک شعر سنتا تھا شروع سے کہ وہ سحر جس کی گونج سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتا ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اور یقین مانے یہاں آ کر دیکھ کر پہلے بھی آتا ہوں، کافی عرصے سے ماحول میں ہوں، لیکن جس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اراکین شورا کی قربانیاں، اسلامی بھائیوں کی قربانیاں، کیمرے والوں کی قربانیاں، صفائی کرنے والوں کی قربانیاں، یہ تحسس فی دعویٰ والوں سے کل بیٹھنا ہوا، ان کے جذبات، ان کے کام، ان کے انداز، یقین مانے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ کی انداز، وہ انگلش میں کہتے ہیں آئی ایم لاسٹ فار ورڈز۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے کہ آپ نے کیا کر دیا دنیا بھر میں۔ امیر اہل سنت کی یہ کرامت، امیر اہل سنت کی بہار، لٹرلی میں شیک کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑا بھی ہوں، اور آپ کے جس طریقے کا انداز ہے، جس ملک میں دیکھیں، جس کے ساتھ بیٹھیں، اسلامی بھائیوں کے انداز، اسلامی بھائیوں کی تربیت، اسلامی بھائیوں کے جذبات، اٹس بیانڈ امیجنیشن۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخصیت اتنا کچھ اتنے تھوڑے عرصے میں کیسے کر پاتا ہے۔ علماء آ رہے ہیں مختلف ممالک کے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ایک شخصیت آپ اتنا جینوئنلی، میرے پاس الفاظ نہیں کہ ڈسکرائب کیسے کروں کہ اس قدر ترقی، اتنا کام۔ عبدالحبیب بھائی کو سنتے ہیں رکن شورا، تو وہ جب FGRF اور یہ کام اور وہ کام، اٹس سو مچ۔ اللہ آپ کو سدا ہمارے سروں پر آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے،
آپ ہم پر بھی توجہ فرمائیں. ہم گناہوں کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہاں پہ آ کے جذبہ ہوتا ہے کام کریں گے یہ کریں گے, وہاں جا کے پھر ڈوبنے کی طرف جاتے ہیں. باپا توجہ فرمائیں, کرم فرمائیں, ہم بچ جائیں, ہمیں استقامت مل جائے. آپ ایک نظر فرما دیں, ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ. پاپا یو کے تشریف لائیں, ہمارے پاس آ جائیں. ایک بار ہمیں نواز دیں, ایک بار کرم فرما دیں پلیز. ایک بار آپ پلیز ایک بار آ جائیں. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر کر دے. میں نے تو کام ابھی شروع ہی نہیں کیا. اللہ کرے کہ میں کام شروع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, کیونکہ کام وہی ہے جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے, اخلاص کے ساتھ ہو. اس لیے ابھی وہ کوئی ایسی مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا قبول ہوا کہ نہیں ہوا. سب مل کے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں, میں تو کیا بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. باقی بھاگ دوڑ کرنا, ہوائی جہاز میں بیٹھنا, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں اس اجتماع پہ. دیکھا جائے تو بھلا کسی کی بھی جیب سے گئے, خرچہ تو ہوا ہے نا. یوں ماشاءاللہ آپ کا آنا یہ آپ کی قربانی ہے. میرا گھر سے نکل کر یہاں آ کر بیٹھ جانا یہ کوئی قربانی نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی قربانیاں قبول فرمائے, مجھے بھی قربانیاں کرنے والا, قربانیاں دینے والا بنا دے. میں کوئی کام کر جاؤں ایسا دین کا جو خلوص کے ساتھ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, اور رب کریم قبول فرما لے. ابھی کوئی فائنل نہیں ہے کہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اللہ قبول فرما لے. یہ کہ بد عہدی کے تعلق سے کہ عہد پورا کرنا یہ تو فرض ہے, اور قرآن کریم میں بھی ہر عہد کے بارے میں سوال ہوگا. اصل میں عام طور پر یہ اس وقت نہیں کہتے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام پورا نہیں ہوتا تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا, تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے. اس طرح کا جملہ وہ ہنسی مذاق کے طور پر اس وقت بولتے ہیں. تو حکم تو بہت سخت لگے گا, لیکن کفر اس کے ہونے میں بہرحال تعامل ہے, غور کرنا پڑے گا اس پر کہ کفر ہوگا یا نہیں ہوگا. سر اسلام کا جو معاملات ہے نا, اس کا استہزاء کرنا, مذاق اڑانا, یہ ہے تو بہت خراب. نے شریعت کا مذاق اڑایا تو کافر ہو جائے گا, اسلام کا مذاق اڑایا کافر ہو جائے گا. یہاں تک کہ عالم دین کی توہین اگر اس کے علم دین, اس کے عالم دین ہونے کی حیثیت سے کی, بس سبب علم دین اس کی توہین کی, تب بھی کافر ہو جائے گا. نماز کی توہین کی تو کافر ہو جائے گا. ہیں بڑے نازک معاملات. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ کتاب اردو جو جانتے ہو ضرور پڑھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوا. اس سے ہی ایمان کی حفاظت کا بڑا ذہن بنے گا. تو یوں مطلب یہ کہ شریعت کے معاملے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے, ہرگز نہیں کرنی. لوگ قرآن کا مذاق کرتے ہیں, قرآنی آیتوں کا مذاق کرتے ہیں, معاذ اللہ. قرآن شریف کی کسی آیت کا مذاق کرنا یہ بھی کفر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شيخنا الجليل اسمحوا لنا أن نتكلم أمامكم, وعندي سؤالين وأستسمح من الشيخ الجليل في ذلك. السؤال الأول حول الآية القرآنية التي تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. في هذه الآية جل المسلمين يصلون ويتصارعون في المساجد, والمساجد ممتلئة, لكن الأثر قليل جدا. فما هو الحل في ذلك وما السبب في ذلك؟ السؤال الثاني, الطالب علم أو الداعي الذي في الساحة وغير ميسور الحال, ووالديه أيضا غير ميسوري الحال, ومن كبر سن أو تعارض غير ذلك. إذن فما هو الحل هنا؟ هل الطالب علم يواصل الدراسة
مع مشقة والديه، مع مشقة حياة والديه، أو يعني يترك الدراسة ثم يذهب ويبحث عن العمل لكي يعتني بوالديه أو يواصل الدراسة. فما هو الحل فيه هنا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. دو سوال کیے انہوں نے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور قرآن فرماتا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، حضور پاک اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. تو اب اس آیت میں تو یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے، مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی یہی تعداد جو ہے وہ برائیوں کے اندر بھی مشغول ہے، عمل سے دور ہے. تو اس کا سبب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دونوں چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں. اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ایک جو طالب علم ہے یا ایک مبلغ ہے وہ خود مالدار نہیں ہے اور اسی طرح اس کے والدین بھی مالدار نہیں ہیں. تو اب جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ والدین کی خدمت کر لے اور اس کے لیے محنت مزدوری کرے، کام کاج کرے، یا پھر اپنی تعلیم کو مکمل کرے اور یہ تبلیغ کا کام کرے، مبلغ بنے. تو کیا کرے؟ یعنی وہ یہ کام کرتا رہے اور والدین وغیرہ کو اسی حال پر چھوڑ دے، یا پہلے ان کی کفالت کا کام پورا کرے پھر اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کرے دین کا اور اسی طرح تعلیم کا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نے حق فرمایا، بے شک ایسا ہی ہے. اب رائے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو جب وہ نماز ہو، اکثریت جو گناہوں میں پڑی ہے صحیح معنوں میں وہ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب جانتی نہیں ہے، عمل اس پہ کرتی نہیں ہے، نہ نماز کے اراکین وہ صحیح ادا کرتی ہے، ارکان ادا نہیں کرتی. یہاں تک کہ ہمارے ہاں تو قراءت بھی درست نہیں پڑھی جاتی، اور بھی بہت ساری غلطیاں. صحیح بات ہے طہارت بھی درست نہیں ہوتی. تو چونکہ وہ اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں وہ نماز بہت ساروں کی تو نماز رہتی ہی نہیں ہے. تو اس میں نمازوں میں ان کے فساد ہوتا ہے، فرائض بھی ان کے ادا، ارکان بھی ادا نہیں ہوتے درست. اس طرح جب نماز ہوگی، درست ادا کی جائے گی، خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی ادا کی جائے. خشوع و خضوع یہ تو اس کا باطنی ادب ہے، لیکن ظاہری آداب نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا نماز پڑھنے والے کو. تو اگر یہ درست نماز پڑھتے رہیں گے تو یقینی طور پر وہ اس کو برائی سے روکنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جبکہ وہ ہے نماز. دوسرا آپ کا سوال کہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ اس کے محتاج ہیں کہ یہ ان کی کفالت کرے. تو اب تو ان پر تو نان نفقہ واجب ہے ایسے ماں باپ کا جو اولاد کر سکتی ہے اس کی. یہ ماں باپ کو تو انہوں نے مطلب ہے کہ کھانا پانی مکان یہ سب پرووائڈ کرنا ہی ہوگا. البتہ یہ کہ پھر علم دین چھوڑ دے یہ بھی ضروری نہیں ہے، دونوں ساتھ بھی رکھ سکتا ہے کہ علم دین بھی حاصل کرتا رہے اور ماں باپ کی خدمت بھی کرتا رہے. یہ کون سا مطلب رات اور دن کمانا ہی پڑتا ہے. وقت تو ہمارے جو اکابرین نے علم دین حاصل کیا ہے تو بڑی مشقتیں انہوں نے اٹھائیں اور مطلب فاقے کیے اور علم دین حاصل کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو ہر وقت ہاتھ باندھ کے ماں باپ کے سامنے کھڑا رہے پھر تو ہی خدمت ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، وقت نکال سکتا. اب تو علم دین حاصل کرنا اس دور میں تو آسان ہو گیا ہے. اب تو آن لائن بھی مطلب تعلیم کے سلسلے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ درس نظامی بھی آن لائن کر لیتے ہیں لوگ، مولوی فاضل بن جاتے ہیں. تو یہ بھی کرے وہ بھی کرے، دونوں کرے. علم دین کرنا چھوڑ دے ماں باپ کی خدمت کرے یہ بھی نہیں کہوں گا، صرف علم دین حاصل کرے ماں باپ کو چھوڑ دے یہ بھی نہیں کہوں گا. اور دونوں ساتھ چونکہ چلنا ممکن ہے اس لیے دونوں کو چلائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Sono Muhammad Daniel dall'Italia
È la prima volta qui a Faisane Madina e sono onorato di parlare con lei. Mi sono trovato molto bene, ho avuto una grande accoglienza. La mia domanda è: qual è il consiglio che può dare a me e ai nuovi musulmani per continuare ad avere fede e motivazione nella pratica quotidiana della preghiera in una comunità come l'Italia? Le chiedo di pregare per me che io non perda questa strada dell'Islam. Grazie. इनके जो सवाल का मफहूम कुछ ये पीरो मुर्शिद कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दनियाल है और पहली मर्तबा मैं फैज़ान मदीना में आया हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली है और मेरा सवाल ये है कि आप मुझे और दीगर जो इस्लाम कबूल करते हैं मुसलमानों को क्या मशवरा देते हैं कि हम अपनी रोज़ाना की इबादत में कैसे इस्तकामत पा सकते हैं और रूहानियत हमें कैसे मिल सकती है? जैसे अदर ममालिक जैसे इटली है या दीगर ममालिक, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे इस्लाम पर इस्तकामत नसीब रहे। और साथ अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे निगरान शूरा हमारे निगरानों ने ज़हन दिया, आज अल्लाह की रहमत से ये कहने पे मुझे फ़ख्र नसीब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक नेटिव इटालियन मुसलमान हम पीर साहब की बारगाह में लाने में कामयाब हुए हैं। और मेरी एक ये ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि मरने से पहले ये या कोई और इटालियन मुसलमान वो हमारे मुल्क के निगरान हों और दावत इस्लामी के दीनी कामों को संभालें और हम इंशाल्लाह जो मरकज़ जाता है मरकज़ की इताअत करते हुए इंशाल्लाह पीछे पीछे दीनी कामों को बढ़ाते जाएं। इनके लिए खसूसी दुआ फरमाइए। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपकी नज़र पड़ गई है, तो अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इटली अंदर ये इटालियन मुसलमान में काम करेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इनको इस्तिकामत दे। ये कब मुसलमान हुए? ये कुछ माह पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए थे। फिर एक दफ़ा ये हमारे फैज़ान मदीना जहाँ पे मेरी रिहाइश है वहाँ पे ये तशरीफ़ लाए और आहिस्ता आहिस्ता फिर हफ्तावार इज्तिमा में और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 2-3 काफ़िलों में भी अल्लाह की रहमत से सफ़र कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इस्तिकामत के लिए कि नेक अमाल का रिसाला जो है 72 उसमें क्वेश्चंस हैं, उसमें नेक अमाल के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह आपको रूहानियत भी मिलेगी, इस्तिकामत का भी सामान होगा। लेकिन शैतान अपना ज़ोर तो लगाएगा कि आपको अमल ना करने दे, लेकिन आपने अगर शैतान को हराने में कामयाबी हासिल की और नेक अमाल थाम लिए तो इंशाअल्लाह आपके बहुत मसले हल हो जाएंगे, रूहानियत भी मिलेगी, इस्तिकामत भी मिलेगी, दिल भी लगेगा और आशिकान रसूल की सोबत नहीं छोड़नी और हफ्तावार इज्तिमा में भी आपको शिरकत करनी और अपने ऊपर मतलब और काफ़िलों में भी अगर पाबंदी से आप सफ़र करते रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम तो बहुत कुछ इंशाअल्लाह आपको हासिल होगा इंशाअल्लाह। बस भागना नहीं है, शैतान बहकाएगा, नफ्स बहकाएगा, लोग बहकाएंगे। शयातीनुल जिन के ज़्यादा ख़तरनाक होते शयातीनुल इंस, वो इंसान भी शैतान के काम कर रहे होते, कई से होते हैं, वो भी आपको बरगलाएंगे, रोकेंगे, मना करेंगे, दिल तोड़ेंगे आपका, लेकिन आपने दिल थोड़ा नहीं करना है, इंशाअल्लाह मजबूत हो जाएंगे आप। नमाज की पाबंदी जारी रखनी है, नमाज सीखनी भी है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अंसर महमूद अतारी फ्रांस से। या सईदी आपकी बारगाह में एक सवाल है, बाहमी एहतराम का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी किसी से इख्तलाफ ना करें? इख्तलाफ और इख्तलाफ राय में क्या फ़र्क है? अपनों का जो है जहाँ शरीयत ने इजाज़त दी तो वहाँ तो मुसलमान का एहतराम करना है, एहतराम मुस्लिम, और अगर कोई उससे दीनी इख्तलाफ की वजह नहीं है तो अपना ज़ाती मामला आते हैं तो इसमें थोड़ा दिल बड़ा रखे आदमी और उससे बिगाड़े नहीं, अपने दिल में कीना बुग़्ज़ ना पैदा होने दे, है तो उसको दूर करे। अच्छा, अब ये कि इख्तिलाफ राय और इख्तिलाफ है तो दोनों एक ही चीज़, लेकिन ये कि जैसे किसी ने कुछ कहा तो हमें वो उस बात से इत्तिफाक ना होना,
تو یہ ہمارا اس سے متفق نہ ہونا، یہ اختلاف رائے کہ میں یہ رائے میری سمجھ میں نہیں بلکہ میری رائے یہ ہے، تو یہ اختلاف رائے. لیکن اختلاف رائے جو ہے نا یہ وہ دائرہ اخلاق میں، ورنہ پھر وہ لڑائی ہو جاتی ہے، اس میں جوش آ جاتا ہے. اور مطلب جو کہتا ہے بس کہ میں ہما خان آفتاب است، میں بس میں ہی سورج ہوں، میں جو کہتا ہوں یہی درست ہے، خود رائے جس کو بولتے ہیں، یہ نہ کرے. دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرے اور اس پر بھی غور کرے، بھلے کتنا چھوٹا آدمی ہو سامنے والا اور خود بھلے بڑے ہوں، لیکن اس کی رائے کا احترام کرے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا اگر کوئی مشورہ دے تو ہم لوگ اس کو مطلب نظر انداز کرتے ہیں، اس کو نو لفٹ کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات چھوٹا جو ہوتا ہے نا بڑی کمال کی بات کر جاتا ہے. مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ایک بچہ جو تھا وہ پھسل گیا. امام اعظم نے فرمایا کہ سنبھال کر ذرا، تو انہوں نے فرمایا سنبھال کر آپ، میں پھسلا تو مجھے چوٹ آئے گی، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی، بہت بڑی قوم آپ کے پیچھے ہے وہ پھسل جائے گی. تو یہ بڑا مطلب ایک بہت پیارا جملہ اس نے مطلب اس بچے نے بڑی عقل کی بات کی، حکمت اور دانائی کی بات کی. تو اس کو بھی مطلب ہے کہ قبول کیا گیا اور آج تاریخ کا حصہ بن گئی اس بچے کی بات. تو چھوٹے بچے یا چھوٹے آدمی جو کم درجہ ہوتے ہیں یا کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات بڑی کام کی باتیں کر جاتے ہیں. تو اس کو ایک دم سے اڑا دینا یا کوئی مشورہ دے تو اس پر ہنسنا یا دوسروں کو اشارے کرنا، دیکھو کوئی یار یہ بات ہے کیا یار یہ بول رہا ہے. تو اس سے کیا کم از کم دل آزاری تو ہوگی اس کی، اور ایک مسلمان کی دل آزاری یہ بھی گناہ کا کام ہے. تو اب یہ کہ اس نے کمزور بات کر دی آج، تو اگر ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو کل ہو سکتا ہے یہ طاقتور بات بھی کر دے جو آپ کو کام آ جائے، ورنہ تو بولے گا نہیں، وہ چلا جائے گا. ہو سکتا ہے آپ سے بچھڑ کر کہیں اور نکل جائے اور اس کا دین ایمان خطرے میں پڑ جائے، ایسی جگہ جا پہنچے. چھوڑو یار یہاں تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں میری بات کا. تو یہ بڑا مطلب نازک معاملہ ہوتا ہے اختلاف اور اختلاف رائے. تو بہرحال یہ کہ اس میں سنبھل کر ہی بات کرنی ہوتی ہے. اب جیسا موقع، جیسی گفتگو، جو جیسا ٹاپک، اس کے اسی طرح اختلاف رائے، اختلاف اور یہ سب مطلب اس کے ثمرات مرتب ہوں گے. تو یہاں دو لفظ ہوتے ہیں، اختلاف رائے اور اختلاف شخصیت. کسی کی رائے سے اختلاف ہونا الگ، لیکن بعض اوقات شخصیت سے اختلاف ہوتا ہے، یعنی وہ جو بھی بات کرے گی نا میری سمجھ میں نہیں آئے گی. نگیٹو. تو اختلاف رائے ہونا کچھ اور ہے، اختلاف شخصیت ہونا کچھ اور ہے. جب ہمارے کسی شخصیت سے اختلاف ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اختلاف شخصیت مخالفت کا روپ دھار لیتی ہے، اور پھر وہاں پر بہت مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جب تک رائے کا اختلاف ہے، وہ بھی امیر سنت سے فرمایا کہ تہذیب، ایک طریقہ کار اور ایک ادب اور احترام کے دائرے میں، کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے تھے میں آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، اگر یہ کہنے کے بجائے یہ کہہ لے میری رائے یہ ہے، اس کو بولنے کی بھی عادت ہوتا ہے میں اختلاف رکھتا ہوں. تو آپ اپنی رائے دے دیں. تو اگر ہم شخصیت ہمیں سمجھ نہیں آتی نا تو پھر اس کی کوئی بات بعضوں کا سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اختلاف شخصیت الگ شعبہ ہے اور اختلاف رائے الگ شعبہ ہے. اختلاف رائے اور وہ بھی ادب و احترام کے دائرے میں ہو اور طریقہ کار کے تحت ہو تو بعض اوقات یہ آپ کے مشورے کو حسن دے دیتی ہے. مشورے کا مطلب میں نے جہاں پڑھا تھا، مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے کسی معاملے میں رائے لینا کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے. تو ڈیفینیٹلی وہ رائے مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات 10 سے بات تو 10 کی 10 رائے مختلف ہوتی ہیں، پھر اس کا ایک نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے ذمہ داران یا جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اتنا عرصہ اتنا وقت گزارتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ذاتی دوستی نہ بنے؟ ذاتی دوستی جو صرف اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے اس کی ممانت ہے. جیسے کہ بعض اوقات مالدار کو دیکھ کر دوستی کر لی، اس طرح کے جو دوست ہوتے ہیں نا یہ دین کا کام کر نہیں پاتے، تو دین کے کام کو نقصان ہوتا ہے. دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. اگر کوئی نوجوان گناہوں کے کام میں مبتلا ہو جائے اور کافی کوشش کے بعد کچھ عرصے کے لیے چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا، وہ دوبارہ اس کام میں مبتلا ہو جائے
इंशाल्लाह फाइनल डिसीजन लेकर अल्लाह की मदद से अब तौबा करेंगे ना तो अल्लाह करेगा कभी इस्तिकामत मिल जाएगी। इस्लामी भाई जिम्मेदार होता है तो उससे पूछा जाता है कि घर वाले जिम्मेदार हैं कि नहीं। अब एक ही घर में दोनों का जिम्मेदार होना मुश्किल होता है, बच्चे और घर देखना मुश्किल है। तो इसका तरीक़ेकार तो ये नहीं है कि दोनों ही जिम्मेदार हो, एक ही होता है हम तौर पे। अगर दो हो इत्तेफाक से तो वेल एंड गुड, ना हो तो नो प्रॉब्लम। सरसब्ज इस गुलजार